इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत जायज़ा लेंगे उन चीज़ों का जो कि हमने इजारा दारी के बारे में पढ़ी हैं, और साथ साथ ही सबको ग्राफ्स की मदद से भी समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम इस सब पे एक ही वीडियो में एक साथ नज़रसानी करेंगे। तो तसव्वुर करते हैं कि जिस सनत में हम काम कर रहे हैं उसका कर्व कुछ ऐसा नज़र आता है। ये इस तरफ कीमत दी हुई है और ये इधर मिक़दार। इस वाले ग्राफ पे मिक़दार तो अपनी जगह पे ही मौजूद है, मगर उमूदी महवर रुपए फ़ी यूनिट के बजाय सिर्फ रुपए की नुमाइंदगी कर रहा है। तो यहाँ पे हम मिक़दार पे मुनहसर मजमूई आमदनी दिखा सकते हैं। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि इस बाज़ार के हम ही वाहिद करता धरता हैं, यानी हम ही वाहिद पैदावारी हैं। हमारी यहाँ इजारादारी है। अब अगर हम कोई पैदावार नहीं करेंगे तो जाहिर है कुछ भी आमदनी नहीं होगी, तो यहाँ आमदनी सिफर हो जाएगी। और अगर हम एक ख़ास मिक़दार बनाएं मगर उसको बग़ैर किसी पैसे के किसी को दे दें तो भी आमदनी सिफर ही होगी। ये हमने दूसरी वीडियोस में भी किया था कि जैसे जैसे हम अपनी मिक़दार बढ़ाते जाते हैं हमारी आमदनी भी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि उसका सबसे ऊंचा नुक्ता आ जाएगा और फिर वहाँ से ये आमदनी नीचे गिरना शुरू होगी। तो इसका कर्व कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये है मजमूई आमदनी। इसकी मदद से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी इजाफ़ी आमदनी कैसी होगी। यहाँ याद रहे, इजाफ़ी आमदनी उस आमदनी को कहते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि जी अगर हमने ये इस वाली मिक़दार को थोड़ा सा और बढ़ाकर इतना कर दिया तो इस बढ़ावे की क्या कीमत होनी चाहिए। तो यानी इस मजमूई लागत वाली ढलान का ही कोई एक हिस्सा या इससे ज़ायद हिस्से होते होंगे। और हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि जब ये यहाँ से शुरू होती हैं तो ये काफ़ी मस्बत आमदनी दिखा रही होती हैं, मगर आगे जाकर ये इस ही जगह पे जाकर रुकती हैं जहाँ पे मांग का कर्व उमूदी महवर की किसी एक जगह पे टकरा रहा होता है। और फिर हमने देखा था कि ये ढलान जैसे जैसे आगे बढ़ती है इसकी गहराई कम से कम से कम से कम होती चली जाती है, यहाँ तक कि ये इस जगह पे आकर बिल्कुल सिफर हो जाती है, जिसके बाद ये मनफी होने लगती है। तो यानी ये ठीक इस मिक़दार पे आके सिफर हो जाती है और इसका कर्व कुछ इतना तेज़ी से नीचे आता हुआ बनता है। यहाँ पे इसकी गहराई कम से कम होती गई, सिफर हुई और फिर मनफी होने लग गई, जो कि इन दोनों ही जगहों में ख़ासा वाज़े है। इसको हम यहाँ इजाफ़ी आमदनी लिख देते हैं। तो ये तो था आमदनी वाला हिस्सा। अब अगर हमें बात करनी होगी मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा करने की तो हमें सोचना होगा कि हमारी लागतें कैसी नज़र आएंगी। तो हम तसव्वुर करते हैं कि हमारी मजमूई लागत कुछ ऐसी नज़र आती है। यहाँ पे जब हमारे यूनिट सिफर हैं तो हमारी यहाँ पे जितनी भी लागतें लगी हैं वो सब की सब मुकर्ररा लागतें हैं, और फिर हम जैसे जैसे अपनी पैदावार करते जाते हैं इसको बढ़ाते जाते हैं, हमारी मुत्तगीर लागतें भी साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं। अगर हम इसको सिर्फ इस ग्राफ पे ही गौर से देखें तो हमें मुआशी मुनाफा नज़र आना शुरू हो जाएगा, और किसी भी मुआशियात की क्लास में जब मुनाफे की बात होगी तो ये बात याद रखनी है कि वो मुआशी मुनाफे की बात कर रहे हैं, यानी वो मुनाफा जिसमें दूसरी तमाम लागतों के साथ साथ लागतें मौका भी शामिल की जाती है, जिसके बाद ये फैसला होता है कि आया ये कारोबार किए जाना और वो भी इस तरह से किए जाना अक्लमंदी है भी कि नहीं। तो यानी इधर ये वाली मजमूई लागत हमारी मजमूई लागतें मौका है। इसमें वाज़े और मुज़मिर दोनों ही लागतें मौक़ों को पहले से ही शामिल किया जा चुका है। वाज़े वो जिसके पैसे हम ज़ाहिरी तौर पे भर रहे होते हैं, और मुज़मिर वो जिसके पैसे तो नहीं भरे जा रहे होते मगर वो इस फैसले के नतीजे में खोई हुई रकम की निशानदही करता है कि वो हमारे अभी के कमाए हुए पैसे से ज़्यादा है या कम। इस सूरत हाल में जिस मिक़दार पे हमें ये फ़र्क नज़र आता है
یہ فرق جو مجموعی لاگت موقع اور مجموعی آمدنی کے بیچ نظر آ رہا ہے، اس فرق کو معاشی منافع کہتے ہیں۔ اس والی مثال میں یہ والی لکیر یا ان دونوں کا آپس کا فاصلہ ہمارے معاشی منافع کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ دونوں لکیریں آگے بڑھ رہی ہیں، ان دونوں کا فاصلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، یہاں تک کہ یہاں پہ آ کر یہ فاصلہ گھٹنا شروع ہو گیا۔ اب اگر اس کو ہم غور سے دیکھیں تو ٹھیک یہاں پہ ان دونوں کروز کا سب سے بڑا فاصلہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ہوگا ہمارا سب سے بڑا معاشی منافع۔ ہم اس کو یہاں اس والے گراف پہ بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں یہاں اضافی لاگت کا کرو بنانا ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس طرح اضافی آمدنی دراصل ہماری مجموعی آمدنی کی ڈھلان کا حصہ ہوتی ہے، اسی طرح اضافی لاگت کا کرو بھی ہماری مجموعی لاگت کی ڈھلان کا ایک حصہ ہی ہوتی ہے۔ تو اس جگہ پہ ہماری ڈھلان 0 ہے یا 0 سے کافی قریب، تو ہماری اضافی لاگت بھی 0 سے کافی قریب ہی ہوگی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈھلان بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اضافی لاگت بھی بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر کچھ ایسی نظر آنے لگے گی۔ یہ ہوا ہمارا اضافی لاگت کا کرو۔ اگر ہم ایک مقدار اٹھاتے ہیں، مثال کے طور پہ 5 روپے فی یونٹ، اس کا مطلب ہوگا کہ یہاں پہ اس ڈھلان کو ٹھیک 5 روپے پہ ہی ہونا ہوگا۔ یہ یہاں پہ اس چیز کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس ڈھلان کو کس طرح یہاں پہ بنایا جائے گا، اور اگر ہم لوگوں کو اپنا منافع زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اس کو کس طرح اس کرو پہ دکھایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم کچھ نہ بنانے سے کچھ بنانے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہر نئے یونٹ پہ جو نئی آمدنی مل رہی ہے وہ اس نئے یونٹ پہ لگی لاگت سے کہیں زیادہ ہے۔ تو پھر تو ہمیں اور پیداوار کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں منافع ملے گا تو ہم بناتے جائیں گے، کیونکہ یہاں تمام تر نئے یونٹس یا عدد پہ ہمیں منافع ملتا جائے گا۔ یعنی ہم نئے یونٹس بناتے جائیں گے تب تک جب تک ہماری اضافی لاگت ہماری اضافی آمدنی کے برابر نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے آگے مزید نئے یونٹس بنانے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اگر ہم اس کے آگے مزید پیداوار کرتے ہیں تو ٹھیک اس والے یونٹ پہ ملنے والی آمدنی اس پہ لگی لاگت سے کم ہوگی، یعنی ہم اپنے معاشی منافع میں سے لاگت کو لگانا شروع کر چکے ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ پہ زیادہ سے زیادہ ہو کر کے منافع رک جائے گا، کیونکہ یہیں پہ تو زیادہ سے زیادہ منافع موجود ہے، جس کو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نقطے سے پہلے اضافی آمدنی زیادہ ہے، یعنی اضافی لاگت سے زیادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ مجموعی آمدنی کی ڈھلان بڑی ہے، مجموعی لاگت کی ڈھلان اس سے چھوٹی ہے۔ تو یہ دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس جگہ پہ یہ دونوں ڈھلان ایک جتنی ہو گئی ہیں، جو کہ یہاں پہ بھی ہو گئیں، جس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب یہ فاصلہ گھٹنے لگے گا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا منافع زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم یہاں دیکھنا چاہیں اپنا اصل منافع، اس کو ہم یہاں نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہاں پہ ان فاصلوں کی مدد سے ہی منافع دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہاں اپنا اصل منافع دیکھنا چاہیں تو ہمیں یہاں اوسط مجموعی لاگت کا کرو بنانا ہوگا۔ ادھر ہم کیا کریں گے کہ اپنا مجموعی لاگت کا کرو لیں گے اور اس کو تقسیم کر دیں گے مقداروں کے ساتھ۔ جیسے اگر ہم اس کا یہ والا حصہ لیں اور اس کو ایک چھوٹی سی مقدار کے ساتھ تقسیم دے دیں تو ہمیں جو نمبر ملے گا وہ کافی بڑا ہوگا۔ لیکن ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم یہاں اپنی بڑی بڑی مقررہ لاگتوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم زیادہ سے زیادہ مقدار بناتے جائیں گے ہماری اوسط مقررہ لاگتیں تو گھٹتی جائیں گی مگر متغیر لاگتیں بڑھنے لگیں گی، جس کی وجہ سے اس کا کرو کچھ ایسا نظر آئے گا، اوسط مجموعی لاگت۔
تو اب اگر ہمیں اپنا منافع جاننا ہے، جو کہ ہم نے اس والے گراف پہ دکھایا تھا، جہاں ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ مقدار ہے جہاں میرا منافع زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں پہ اضافی آمدنی اضافی لاگت کے برابر تھی، اس مقدار پہ جو قیمت ہمیں مل سکتی ہے۔ یہاں ہم واپس جائیں گے اپنی مانگ کے کرو کی طرف، اور یہ ہوگی وہ قیمت جو ہمیں اس مقدار پہ ملے گی۔ تو یہ ہے فی یونٹ کی بنیاد پہ، فی یونٹ کی بنیاد پہ یہ ہے وہ آمدنی جو ہمیں ملے گی۔ اس کو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہماری قیمت ہماری آمدنی کے برابر ہے، تو یعنی آمدنی فی یونٹ اور اس ہی فی یونٹ کی بنیاد پہ ہماری اوسط لاگت، اوسط مجموعی لاگت۔ یہاں ہم نے ساری لاگتیں لے کر ان کو یونٹس یا اعداد سے تقسیم کر دیا ہے، تو فی یونٹ کی بنیاد پہ یہ ہو گیا ہمارا معاشی منافع، فی یونٹ کی بنیاد پہ۔ لیکن اگر یہاں ہمیں اپنا اصل معاشی منافع جاننا ہو یا کل معاشی منافع جاننا ہو، تو ہم اس کو یونٹس یا اعداد کی کل مقدار سے ضرب دیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ڈبہ مل جائے گا جو کہ معاشی منافع دکھا رہا ہوگا۔ یہ ہمارا فی یونٹ اوسط معاشی منافع ہے، اور یہ ہمارا اصل یا کل معاشی منافع تب آئے گا جب ہم اس ہی کو مقدار سے ضرب دیں گے۔ تو یہ ہے ہمارا مجموعی معاشی منافع، اور اس ڈبے کی مالیت اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی کہ یہاں اس لکیر کی ہے، اور ہم اس ہی طرح سے اپنے کاروبار کو جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اجارہ داری والی صورتحال ہے۔ اس بازار میں کوئی بھی اور نہیں آ سکتا ہے۔ ہاں، اگر یہ اجارہ داری نہیں ہوتی اور دوسروں کا آنا جانا آسان ہوتا، تب اس بازار میں اور بھی لوگ آ جاتے کہ دیکھو دیکھو دیکھو، ادھر تو معاشی منافع ہو رہا ہے، ہمیں بھی یہاں پہ کاروبار کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں سب کو ہی ہر اس جگہ سے زیادہ معاشی منافع مل سکتا تھا جہاں وہ یہی پیسہ لگا کے کماتے۔